چہرے کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اس لیے قبلے کے رخ نہیں تھوکنا چاہیے، عظمت دکھائی دے گی۔ پورے اسلام کا وقار نماز میں ہے اور پورے دعوت کا وقار مشورے میں ہے۔ جیسے نماز بغیر امام کے نہیں، ایسے مشورہ بغیر امیر کے نہیں۔ امیر ہونا چاہیے۔ خوش نصیب ہے ہمارے صوبے برار والے، بلڈانا والے، کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک امیر دے دیا۔ اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، دل و جان سے محبت کرو، اطاعت کرو۔ ایک امیر کی چھت چھائے میں آ گیا۔ سنت پر لاؤ کام کو سنت پر لاؤ، کام کو تجربات پر مت لاؤ۔ ہر شب گزاری اور پنکوسے کا علاقہ وہ اپنے تجربے پر، وہ اپنی مرضی سے، خود بھی سمجھنا اور اپنے عملے کو سنبھالنا بڑی ذمہ داری ہے۔ میری بات کو دھیان سے سننا، ہاں، خود بھی سمجھنا، اپنے عملے کو سنبھالنا۔ مسجد کا ہو، حلقے کا ہو، ہمارے ماہانہ جوڑ کے حلقے ہوتے ہیں، ہمارا پورا شب گزاری پنچکوسا ہو، ہمارا پورا ضلع ہو، ہمارا صوبہ برار ہو، کام کے اعتبار سے ہمارا ملک اور سارا عالم اور قیامت تک کے آنے والے انسان کیسے سنبھلتے چلے جائیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا اپنے عملے سے کہو ہر ممکن کوشش کرو آپس کی اجتماعیت کو باقی رکھو۔ اجتماعیت ایک بڑی طاقت کا نام ہے۔ ہر ممکن کوشش کرو، بڑا بننے کا جذبہ نہیں، جس کے دل میں آیا بڑائی کا جذبہ وہ تو بہت خطرے میں پڑ گیا۔ اس بڑے کام کے اوپر لگے رہو اور یہ بڑے کام کرنے والوں کے ساتھ لگے رہو۔ وہ بڑا اللہ ہے، وہ جب خوش ہو جائے گا تو بڑے انعام سے نوازے گا۔ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں بدلا کیوں تلاش کرتے ہیں کہ میری عزت ہو رہی کہ نہیں، بہت صاف کپڑے پہنا ہوں اور خوبصورت چہرہ بنا لیا ہوں۔ یہاں مت دیکھو کوئی احترام کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ان کے احترام پر خوش مت ہو جانا اور ان کی بے قراری پر مایوس مت ہونا۔ یہ فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ اللہ کرے گا۔ دل کے اندر یقین بٹھاؤ، اللہ ہے، سارے کاموں کا بنانے والا تنے تنا اللہ ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، پرانے ساتھی بتاتے ہیں جب وہاں آئے تو 2 گھنٹہ بیان کیا۔ اس 2 گھنٹے کے بیان میں 17 سے 18 مرتبہ یہ جملہ کہا، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ بولو، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جملے اپنے بناؤ، صحیح کرو۔ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہونے کو کہنا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ایک ہی اللہ۔ ہمارے برادر وطن بھی سب کچھ پر آ کر کہنے لگ جاتے ہیں ہاں بھائی سب کا مالک تو ایک ہی ہے۔ تو مالک یوم الدین، اور جو پگڑی باندھتے ہیں پگڑی بیٹا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سب کا رب ایک ہی ہے، وہ رب کہتے ہیں، یہ مالک کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھو، توحید بولو، اللہ کی بڑائی بولو، وحدانیت سمجھاؤ۔ یہ جو غفلت ہے نا ہمارے اندر اور مایوسی جو آتی ہے حالات میں، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کا تعارف نہیں کرایا۔ ان حالات میں تعارف کراؤ۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ بھائی حالات خراب ہیں تو تم بدگمانی کرتے ہو، اور حالات اچھے ہو تو اچھا گمان کرتے ہو۔ فرمایا برے حالات میں اچھا گمان رکھنا یہ کمال ایمان کا ہے۔ برے حالات میں بھی کیا کرنا، بولو، اچھا گمان کرنا۔ برے حالات میں کیا کرنا، اچھا گمان کرنا۔ یہ مثال بناؤ کہ ان حالات میں بھی ہدایت کا لانے والا اللہ ہے۔ ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے۔ دل کس کے قبضے میں ہے؟ لوگ بھاگے، سمندر میں جا کے سوار ہو گئے اکرما کہ نہیں ماننا ہے مجھے، چھلانگ لگا دوں گا میں۔ کھینچ کر لائے اللہ نے ان کو، اور ان کی اہلیہ ذریعہ بنی، اہلیہ ذریعہ بنی۔ وحشی نے حضرت حمزہ کا قتل کیا، بھاگ کر، کہاں بھاگے؟
کام آ گئی، باہر چلے گئے، نہیں مجھے مکے میں رہنا ہی نہیں، مدینے میں رہنا ہی نہیں تاکہ ان کے ماحول میں نہ رہوں، لیکن وہاں سے کھینچ کر لائے اللہ کی ذات بڑی بے نیاز، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز، جس کو چاہے ہدایت دے۔ نبی کو سمجھا دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تمام انسانوں کو ایک بات پر امید کر دی، ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی جی آپ جسے چاہے ہدایت دے دیں، نہیں ہو سکتا۔ 42 سال چچا نے خدمت کی، ابو طالب، نام ابو طالب طلب والے، اور خدمت کر رہے ہیں نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، ان کے ساتھ فقر و فاقے میں، ان کے ساتھ حالات میں، ہر چیز میں ساتھ دیے۔ کارن نے چپکے سے کہا آپ میرے کان میں کلمہ سنا دیجئے، قیامت میں گواہی دے دوں گا۔ اللہ کی ذات بہت بے نیاز، جب یہ جملہ کہا جائے تو مجھے بھی اور آپ کو سب کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کو میری بھی ضرورت نہیں، ڈرنے کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا میں تیرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیتا اور کلمہ پڑھ لیتا، لیکن مکے کے لوگ کہیں گے کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، رہ گئی اتنی سی بات کی وجہ سے بات رہ گئی۔ اس لیے یہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانی سے اپنے خون کے ذریعے سے سینچا ہے، جان دیا ہے، صحابہ کی جانیں لگوائی ہے، قیامت تک کہ انسان سمجھ جائے۔ لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے، ہمارے نبی اللہ کی لاڈلے، اور یہ امت ہمارے نبی کی لاڈلی۔ ایک مرتبہ سورہ اذا زلزلت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ قیامت میں ایسا بھونچال آئے گا اور زمین سے نکالا جائے گا اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا، رونے لگے۔ حضور ہمارا کیا بنے گا؟ دیکھو جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کو قرآن کی آیتوں سے رونا آتا ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتا ہے، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں ہٹا کر ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ بولو رب اغفر لی، اللہ سے معافی مانگتے رہا۔ ایک صاحب آئے، ہائے میری بربادی، ہائے میرے گناہ، ہائے میرا فسق و فجور۔ کیا بات ہے؟ کہا جی میرے اتنے بڑے گناہ ہیں، میرے لیے کیسے معافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا دعا پڑھ لیں، اللہ تیری مغفرت کر دیں گے۔ انہوں نے پڑھا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، بس یہ دعا پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ لو یہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ تو بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ کا تعارف کراؤ، ایک ایک کی خوشامد کرو۔ ہمارے ساتھی اس بات کو اپنے لیے بالکل طے کر لیں کہ اپنے عملے کو سمیٹنا ہے اور ایک ایک کی خوشامد کر کے لانا ہے۔ کیوں بھی لاؤ گے انشاءاللہ؟ سچا ارادہ کرو، کون کون لائے گا؟ 100% کو لانا ہے اپنے مسجد اور اپنے پنجگوسے کے، کوئی رہنے نہ پائے۔ خوشامد کرنا پڑے تو خوشامد کریں گے، دامن پھیلانا پڑے پھیلا دیں گے، ہاتھ جوڑنا پڑے جوڑ لیں گے۔ کسی کی غلطی مجھے معافی مانگنا پڑے میں معافی مانگ لوں۔ آپ اپنے عملے کو سنبھالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امتی ہیں، اپنے عملے کو کیسا سنبھالا؟ آپ نے اپنے عملے کو کیسا سنبھالا؟ ایک ایک امتی کو سنبھالنے کے لیے ہر لائن کی قربانی دی ہے۔ اپنے عملے کا احترام کرو، اپنے عملے سے محبت کرو، اپنے عملے کو اگر اس سے کچھ چوک ہو جائے اس کا تذکرہ مت کرو، اپنے بے اصولی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ابھی ایک ملک سے خط آیا، انہوں نے اپنے ذمہ داروں کی شکایت لکھی، ہمارے حضرت جب خط سنتے رہے بڑے درد سے ایسا کر کے سنتے رہے، جیسی خط ختم ہوا کہاں میں لکھو جواب لکھو ان کو، اور پھر لکھایا کہ بھائی دیکھو اپنے عملے کی کمی کوتاہی مت دیکھو، اپنے عملے کی کمی کوتاہی دیکھو گے تم اپنے عملے سے محروم ہو جاؤ گے، اپنے عملے کی قربانیوں کو دیکھو اور ان کی قدر کرنا سیکھو۔ کوتاہی سے کوئی بات ہے؟ میں اپنے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کا پوتا سمجھوں کہ میں پوتا بن جاؤں گا؟ میں دودھ کا دھویا اور نہایا ہوں، میرے سے غلطیاں نہیں ہوتی ہے، میں دوسروں کو برا سمجھتا ہوں۔
کیسے اجتماعیت ہوگی؟ میرے اندر کتنا کبر ہے، میں اپنے آپ کو صاف سمجھوں، دوسرے کو گندا سمجھوں۔ میری تو دو ہی حالت میں عمر گزر رہی، اپنی خوبیاں دیکھنے میں، دوسروں کی کمیاں دیکھنے میں۔ بہت پاک سمجھ رہا ہوں میں اپنے آپ، اور عملہ میرے ہاتھوں پر ضائع ہو رہا ہے، مجھے احساس نہیں اس کا۔ عملہ تیار ہوگا تو امت تیار ہوگی، عملہ سنبھلے گا تو امت سنبھلے گی۔ عملے کو سنبھالنا، کیوں بھائی سنبھالو گے انشاءاللہ؟ ہاں، داماد بن کر وہاں کام مت کرو۔ داماد آتا ہے نا گاؤں میں، کتنے نخرے کرتا، داماد بن کے کام نہیں کرو، میزبان بن کر کرو کہ یہ میرا کام ہے، یہ سب میرے مہمان ہیں۔ میرے گھر میں آپ آئے تو مہمان بنو گے میزبان رہو گے؟ ارے بولو میرے گھر میں کوئی دوسرا آئے تو مہمان کہلائے گا میزبان؟ تو ایسے سوچو یہ تبلیغ کا کام میرا کام ہے۔ ہاں، نوکر کی کیا حالت ہوتی ہے؟ شام کو 7 بجے دکان بند کرنا ہے، لاک ڈاؤن ہے، وہ بند کر رہا ہے۔ کوئی آ جائے تو پتا نہیں لاک ڈاؤن ہے، 7 بجے دکان بند ہوتی ہے، وہ 5 منٹ پہلے سے ہی بند کر رہے ہیں، اور 7:05 ہو گئے ہیں، 7:10 ہو گئے، مالک دکان بند کر رہا ہے۔ کوئی آ گیا، اس نے کہا تو جھک کے اندر آ جا، میں آدھا شٹر کھول دیتا ہوں۔ ارے مال دے دے گا نہیں دے گا؟ بولو کتنے لوگوں نے اسٹیٹس پہ لکھ کر لگایا دکان کا شٹر بند ہے، ہم اندر ہے، تم آواز دو ہم مال دیتے، کیونکہ مالک سمجھا نا اس نے اپنے آپ کو، تو جان جوخم میں ڈال کے بھی کام کرے گا۔ ابھی تک ہم نے اس کام کو میرا کام نہیں بنایا، ابھی تک کہتے ہیں ہمارا کام ہے، تو اس لیے سمجھتے کوئی کرے گا، ٹھیک ہے نہیں کرا تو نہیں ٹھیک، ہمارے میں سب ہے نا۔ یہ کہو میرا کام ہے، بولو میرا کام۔ جب میں اپنا کام سمجھوں گا نا تو پھر میں اس کام کے لیے جان رہا ہوں، لیکن کہ خوشامد کر دوں، سمجھ میں آ جاتا ہے گاہک کیسا ہے، یہ دکاندار کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ دے گا خریدے گا کہ باتیں کر رہا ہے خالی، لیکن پھر بھی دکھاتا ہے، کیوں کہ یہ ابھی نہیں لے گا کبھی تو آئے گا۔ 25 تاریخ ہے، بھاؤ پوچھ کے جا رہا ہے، 2 تاریخ کو تنخواہ ملے گی، 3 تاریخ کو آئے گا۔ آتے لوگ گھڑا کر 3 تاریخ 5 تاریخ 10 تاریخ کو، کیا وہ صاحب پوچھ کر کہتے نا آپ کو آپ کا مال پسند آیا؟ مال نہیں پسند آیا، تمہارے اخلاق پسند آیا، تو تمہاری دکان مال لینے آیا، میرا مال تو سب دکانوں میں ہے۔ میں نے ایسے گاہکوں کو دیکھا، اچھی دکان کا اچھا مال بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ کر ساری دکان کا سادہ مال لے کر گئے کہ ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی، اس بد اخلاق سے نہیں کرے۔ لوگ کہتے ہیں کام بہت اچھا ہے، کیا کام کرنے والوں کو بھی کہہ رہے؟ ہم تو بہت اچھا کہتے ہیں، دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو گیا، ہمارے ملک کے تو دشمن اور ظالم لوگوں نے کہہ دیا یہ کام بہت اچھا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے سمجھ میں آ گئے کہ وہ کام کرنے والے بھی بہت اچھے ہیں، ایک محنت ہے یہ۔ بلال الدین سے جو بات کہی جا رہی نا اس کو اچھے سے سمجھو۔ ہمارے اندر ایک تو اجتماعیت ہو، صحابہ میں یہ 3 خوبی تھی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ 3 خوبیاں یاد رکھو، ایک تو آپس کی اجتماعیت ان میں تھی، دوسرے ان میں ایک مرکزیت تھی عالمی طور پر، اور تیسرے ان کا ایک امیر ہوتا تھا، یا تو نبی ہے یا نبی کے بعد پھر امیر ہے۔ آپس میں اجتماعیت، کانہم بنیاد مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط، کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ صحابہ جان دے دیتے تھے، پیاسے جان دے دیتے تھے، میدان سے نہیں بھاگتے تھے۔ حالات میں کام کرنا کریں گے، کیسے کریں گے؟ حکمت سے کریں گے، حکومت کی گائیڈ لائن کے اعتبار سے ان کی رعایت نہیں کریں گے اور کام بھی کر لیں گے۔ بھائی 12-15 آدمی نہیں جا سکتے تھے، کتنے جا سکتے ہیں؟ 6-8 جا سکتے ہیں تو 6-8 جائیں گے۔ بھائی اتنے بھی مشکل ہے، 4-6 جائیں گے تو 4-6 جائیں گے۔ بھائی وسیلے کسی وجہ جماعت نہیں ٹھہرا سکتے، قیام نہیں کرا سکتے، مجبوری ہے، گھروں میں قیام کرا لیں، دکان میں کارخانے میں کرا لیں۔ کام تو موت تک بند نہیں ہوگا، قیامت تک چلے گا انشاءاللہ۔ کام ہے یہ، اپنی استقامت دکھانا ہے اہل باطل کو، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہمارے کام کی پابندی اور استقامت اللہ کو ایسی دکھاؤ کہ ان کو قیامت تک کے مایوس کر دو کہ یہ کام کبھی نہیں بند ہو سکتا۔ یہ آپ کی استقامت، آپ کی ہمت، آپ کی شجاعت، آپ کی دلیری، آپ کی جرأت، آپ کی استقامت یہ دکھائی گی لوگوں کو، اور یہ لوگوں کو مایوس کرے۔ مشورہ چھوڑ دیں گے، ہم تعلیم چھوڑ دیں گے، ہم گشت چھوڑ دیں گے،
ہم خروج چھوڑ دیں گے؟ ہم جماعتوں کی، مہمانوں کی، غریبوں کی مدد نصرت چھوڑ دیں گے؟ اور ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ایسی استقامت دکھاؤ، دعویٰ نہیں، نعرے بازی نہیں، جلسے جلوس نہیں، پوسٹر بازی اور موبائل بازی نہیں، بلکہ اندر سے استقامت ہر حال میں کرنا، صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کرنا۔ اور جس طرح یہ کام نظام الدین سے بتایا جا رہا ہے اس طرح ہمارے حضرت نے فرمایا، جب تک کہ علاقوں کے ذمہ دار علاقوں کو چھوڑنے کا مجاہدہ نہیں کریں گے، تب تک کہ اللہ کی نصرتوں کا مشاہدہ نہیں کریں گے۔ علاقوں کو چھوڑنے کا مجاہدہ کرو، نکلیں گے باہر، 3 دن جائیں گے دور، چلہ اس سے دور، 4 مہینے اس سے دور، اور ملکوں میں 5 مہینے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے ایک سال والے علماء ان سخت حالات میں بھی چل رہے، روزانہ ان کی روانگی کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی دوسرے سال والوں کا جوڑ تھا، آج ان کی دعا ہوئی، 150 کے قریب علماء جمع ہوئے، 8 جماعتیں یہ 2 مہینوں کے اندر بیرون ملکوں میں جانے کے لیے دوسرے سال کے لیے تیار ہو گئے۔ علماء کی جماعت دوسرے سال میں، ہم دوسرا 4 مہینے نہیں لگا دیں، وہ دوسرا سال ملکوں میں جا کے لگا۔ کتنے اس میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا 1-4 مہینہ لگا تھا بس ہو گیا، اب وہ سمجھ رہے پوری تبلیغ میں سمجھ چکا ہوں، جو پوچھنا ہے مجھ سے آگے پوچھو۔ جو بھائی ایسی ہو گیا نا ہم کو خوش مہنگی 4 مہینے لگانا، ملکوں میں جانا، کام کو سمجھنا۔ 2 باتیں مجھے حاصل کرنی ہے، ایک تو مستورات کا کام اور ایک ہمیں ملکوں کی فکر لینی ہے۔ مستورات کا کام کیسا ہے؟ جس علاقے کے ذمہ داروں نے مستورات کے کام کو سمجھ کے کرنا شروع کر دیا، ان کے علاقوں کے کام کو اللہ نے 10 گنا زیادہ ترقی دے دی۔ آپ کر کے دیکھو صحیح طریقے سے۔ ہر مسلمان کو 3 باتوں پر ڈالے، ایک تو ہر مہینہ 3 دن لگاتے ہوئے، دوسرے مہینے 2 مہینے لگ گئے، تیسرے مہینے 3 دن مستورات کی جماعت میں لگا۔ کیوں بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا ہر تیسرے مہینے؟ جو غیر شادی شدہ ہے والدہ کے ساتھ لگائے، والدہ بیمار ہے کمزور ہے خالہ کے ساتھ لگائے، پھوپھی کے ساتھ لگائے، شادی شدہ بہن کے ساتھ لگائے۔ جوانوں کو بھی تیار کرو کہ تمہیں بھی جانا ہے 3 دن مستورات کی جماعت۔ جوان بیٹی ہے ماں کے ساتھ بھیجو، ماں کا انتقال ہو گیا، معذور مجبور ہے، سگی خالہ کے ساتھ جائیں گے، خالو نہیں جا سکتا، خالو سے پردہ ہے لڑکی کا۔ پھوپھی کے ساتھ جائیں گے، پھوپھا کے ساتھ پردہ ہے تو چچا کے ساتھ پھوپھی کے جا سکتی ہے، ماموں بھائی جا سکتا ہے، خالہ کے ساتھ بھائی جا سکتا ہے یا سگے ماموں جا سکتے ہیں۔ ترکیب سیکھو، کون محرم کون غیر محرم۔ مستورات کے کام کو جی پر لو۔ خروج مستورات کا اگر صحیح رخ پر پڑ گیا، آپ دیکھو گے عورتوں کی بے حیائی ختم ہوگی۔ پوری دنیا کا باطل اس کوشش میں ہے، بہت دھیان سے سننا، بات کو نوٹ کرنا اچھے سے، پوری دنیا کا باطل اس کوشش میں ہے کہ عورتوں کے راستے سے اسلامی معاشرت کو ختم کیا جائے۔ اسلامی معاشرت نماز روزہ حج زکات یہ نہیں، اسلامی معاشرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نماز روزہ حج زکات کو نہیں، یہ تو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بہت دھیان سے سننا، معاشرت کہتے ہیں رہن سہن رکھ رکھاؤ کو، تمہارا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، تمہاری وضاحت کیا ہے، تمہارے لباس، عورتوں کے لباس، حیا پردہ کیا ہے۔ تو اسلامی معاشرت کی 3 بنیادیں، کتنی بنیادیں؟ ایک تو حیا جو عورتوں میں ہوتی ہے، اور باطل نے اس کی کوشش کیا ہے اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹیوں کو قربانی دے دے کر بے حیائی کے لباس پہنا کر ان کو پھرایا ہے بازاروں میں، تاکہ عورتوں کے اندر یہ بے حیائی زندہ ہو۔ اور مسلمان جب بے حیائی کی وجہ سے گناہ پر پڑتا ہے، اللہ کی مدد اٹھا لی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ صحابی کو بادشاہ نے جب روم میں قید کیا تو ایک کمرے میں بند کیا، جوان دوشیدہ خوبصورت یورپ کی، اور یہ عرب کا جوان خوبصورت عجیب جوان تھا، خوبصورت بھرپور جوانی، اور ان کو قید کیا۔ وہ اس جوان لڑکی کو اندر بھیجا، جا شراب بھی لے جا، خنزیر بھی لے جا، خنزیر کا گوشت، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، یہ کھا لے گا، یہ کھا لے گا۔
اور یہ گندی چیز جائے گی تو یہ منہ بھی کالا کرے گا، یہ بادشاہ کا گمان ہے۔ اس عورت نے 1 دن لگایا، 2 دن لگایا، 3 دن لگایا، تھک گئی۔ 3 دن کے بعد آ کر بادشاہ کے پاس کھڑے ہو کے ناراض ہو کر کہتی ہے الی این ارسلتنی الی حجر او خشب، کہاں بھیجا تھا مجھے؟ پتھر کے پاس کے لکڑی کے پاس، ایسے آدمی کے پاس بھیجا تھا؟ 3 دن ہو گئے، میں نے سارا لباس اتار کے اس کو اپنی طرف متوجہ ہوا، اللہ کی قسم اس 3 دن کے اندر اس آدمی نے نگاہ اٹھا کے بھی مجھے نہیں دیکھا۔ اللہ ہم سب کو عبداللہ ابن حذافہ ثانی جیسا ایمان نصیب کرنا۔ نیت کرو ہم بھی اپنی نگاہوں کی ایسی حفاظت کریں۔ جب تم کسی کو دیکھو گے نہیں تو کیا لالچ پیدا ہوگی؟ بے قیمت ہو جائے گی وہ چیز۔ یہ حیا اور پردہ زندہ کرنے کے لیے ہماری ماں بہنوں کا کام میں لگنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح تم ساری طاقت لگا لو لیکن امت سے عورتوں کو جدا نہیں کر سکتے، تو بھائی کوئی کہہ سکتا ہے عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہیں؟ ارے بولو، کوئی کہہ سکتا ہے حضور کی امت میں نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ جیسے امت سے خارج نہیں کر سکتے ایسے تم اس دعوت کی ذمہ داری سے بھی نہیں نکال سکتے۔ صحابہ کا مزاج تھا، ان کی ایک ایک خاتون کئی کئی عورتیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ساروں کو باری باری سے اللہ کے راستے میں نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک وقت میں 9 عورتیں، کل 11، لیکن آپ نے جب بھی تقاضا آیا تو چلو بھائی کس کو لے جائیں گے تو قرار ڈال۔ کبھی اماں عائشہ کا نمبر ہے، کبھی اماں حفصہ کا نمبر ہے، کبھی جو ہے ام حبیبہ کا نمبر ہے، کبھی ام سلمہ کا نمبر ہے، ایسا عورتوں کا نمبر لگتا تھا اور ان کو لے کر اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ جو فتح مکہ کا بڑا سبب بنا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے ایسے غمگین اپنے خیمے میں لوٹے ہیں جہاں بے چین آئے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ساتھ تھی، کہا حضور کچھ غم ہے آپ کے چہرے پہ، کیا بات ہے؟ کہا دیکھو جو صحابہ میری بات کو مانتے تھے، بال کاٹنے کا حکم دیا، بال کاٹنے کو تیار نہیں ہے، جب عمرہ نہیں کرنا ہے واپس جانا ہے بال کٹا لو، اللہ کا یہ حکم آیا۔ ام سلمہ نے بڑے سنجیدگی سے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ناراض مت ہونا، آپ ناراض تو اللہ ناراض۔ یہ صحابہ جو آپ کے حکم پر گردن کٹاتے تھے بال کٹانے کو کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ان کے درمیان بیٹھ کر اپنے بال کو مڑا لیں تو یہ بھی مڑا لیں۔ آپ کے چہرے پہ بشاشت آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے جہاں اور اسباب ہیں فتح مکہ کے، ایک سبب یہ بھی بنا اگر حضور ناراض ہوتے تو صحابہ پر اللہ ناراض ہو جاتے تو آگے کی بات فتح کی نہیں آتی۔ جب صحابہ نے اطاعت کر لی کہ عمرہ نہیں کریں گے بال مڑا کے واپس چلے جائیں گے، اللہ نے اگلے سال فتح مکہ کے طور پہ داخل کر دی۔ عورتوں کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے، ان کو دھوبن باورچن نوکرانی بنا کے رکھا ہے، اور ہمارے علاقے میں تو عورتوں پر حاوی ہونا بہت بڑی شرافت سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم، فرماتے تھے عورتوں کے ساتھ شریف آدمی ہی ان کا اکرام کرتا ہے اور ذلیل اور کمینہ آدمی ان کو ذلیل کرتا ہے۔ عورتوں کو شرافت کے ساتھ رکھو، نازک چیز ہے، ان کا شکریہ ادا کرو۔ ماں ہے تو ماں کا مقام کتنا اٹھایا نبی نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ اپنی ماں کے قدموں کو چومو۔ کس کو چوم رہے ہو؟ ارے میں اپنی ماں کو بولو میں اپنی ماں اپنے جنت کو چوم رہا ہوں، تیرے قدموں کے نیچے ہے۔ ان کی مائیں نہیں ہے، خالہ کی قدر کرو، ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرو۔ یہ بیوی ہے، اس کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب ہے۔ دین کے کام میں تمہاری معاون مددگار بنے گی۔ یہ بہن ہے، اس کا میراث میں حق ہے۔ یہ بیٹی ہے، اس کی تربیت کر کے تم نے اس کا نکاح کرا دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے، حضور اپنے ساتھ تمہیں جنت میں رکھیں گے۔ کام کو سمجھو، ہمارا کام تو ساری مسجد وار محلے کے لوگوں کا اکرام کرنا سکھائے، شرابی کا اکرام کرنا سکھائے اور اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرنا سکھائے۔ کتنا سخت ہوتا ہے ظالم آدمی اپنی بیوی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔
ڈراتا ہے اس کو، اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہے، اس کا اکرام کرو۔ اگر ہم نے عورتوں کو اکرام کے راستے سے خروج پر نکالا، کتنی عورتیں فرض نماز نہیں پڑھتی تھی، 3 دن لگا کر آئی ہے تہجد پڑھنے والی بنتی، کیسی کارگزاری حاصل کرتی۔ اللہ اکبر، 3 دن میں وہ تربیت ہو جاتی ہے جو تمہاری چلوں میں نہیں ہوتی ہے، اتنی دعائیں، اتنا کام سیکھ کر آ جاتی، بچوں کی تربیت کرنے لگ جاتی، اور بچوں کی تربیت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ماں کو ماں کا درجہ دو، بہن کو بہن کا درجہ دو، بیوی کو نوکرانی نہ سمجھو، غلام نہ سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں، جب بھی آپ گھر میں تشریف لاتے تھے، اگر میں کھانا بنانے کا ارادہ کرتی اور میں آٹا گوندنے یا دوسرے کام میں لگتی، آپ چولہے کو جلانا شروع کرتے، لکڑیاں رکھتے اور جھک کر اس میں پھونکتے، دھواں اٹھ کر آپ کی داڑھی مبارک گنجان میں جاتا، اور آپ جب سیدھے ہوتے تو آپ کی داڑھی سے گنجان داڑھی سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھتے۔ ہم کرتے ہیں ایسا؟ بیوی کپڑے دھو رہی ہے، پانی بالٹی سے لینا ہے، لا کے دیا اپنے بالٹی سے کہ تو وہاں بیٹھ، کتنے مرتبہ اٹھے گی بیٹھے گی۔ مشین میں کپڑے ڈالی ہے اس نے، مشین تو دھو دی، اب اٹھا کے ڈالنا ہے بالٹیوں میں، ہم نے اٹھایا کبھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو گھر کی صفائی بھی کرتے تھے، اپنا جوتا ٹوٹتا تھا اس کو کاٹتے بھی تھے، اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھو لیا کرتے تھے۔ ہمارے جوڑ کے ذریعے سے ہمارے گھر میں جانے کے بعد ہمارا برتاؤ بدلنا چاہیے۔ گھر کی عورتیں کہیں کیا زندگی بدل کر آئے اور کیا بات سن لی آپ نے؟ جو میں نیت کرتے ہوں انشاءاللہ تب جا کر خروج آسان ہوگا۔ ہر تیسرے مہینے 3 دن کا خروج، جب 3 دن لگ جائے 10 دن کا خروج، 10 دن لگ جائے چلے کا خروج، چلہ لگ جائے ملکوں کا خروج۔ ہر خاندان سے ہر مسجد کی جماعت ملکوں کی جماعت دینے کا ارادہ کریں، جو بھائی بناؤ گے انشاءاللہ۔ ایک سبب تو گھر کے اعمال کو قائم کرنے کا یہ ہے۔ دوسرا سبب ہے جو ہمارے حضرت جی کی دلی تمنا ہے، 100% مسلمانوں کے گھروں میں مستورات کی جماعت کو داخل کرو۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے وہ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں پر مستورات کی جماعت کو لیں گے۔ کون لے گا اپنے گھروں میں؟ سچا ارادہ ہو رہا ہے نا؟ کم سے کم ہمارے گھر پر ہر مہینے ایک جماعت مستورات کی قیام کریں، چاہے 2 دن کے لیے قیام کریں۔ مستورات کی جماعت کا قیام کیا کر رہے ہیں؟ ارے کس نے بولا پانی؟ اتنا تو منع کر رہا ہوں مت کرو، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تم اکرام تھوڑی کر رہے ہو، کام کا نقصان کر رہے ہو۔ میں مانگا ہوں پانی،